الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا 9th لیکچر ہے اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم اسٹڈی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو، مدنی زندگی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کریں گے کہ تزکیہ نفس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ ایک اہم موضوع ہے، یعنی اگر آپ بات کرو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی، تو یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے مفید ہے بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے مفید ہے، کیونکہ آپ کی سیرت تمام انسانیت کو ایسی روشنی مہیا کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ جامع ہے، مکمل ہے، ہمارے تک محفوظ پہنچی ہے۔ اس سے پہلے جو باقی انبیاء ہیں، جو پہلے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء گزرے ہیں، جن کا 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر ہے، ان کی سیرت جو ہے ہمارے تک محفوظ نہیں پہنچی، یا کہہ لیں کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے پاس محفوظ پہنچی ہے، ایک ایک چیز آپ کے قول و فعل تقریر کو جس طرح سے نقل کیا گیا، باقی پیغمبروں کے حوالے سے اس طرح سے کام نہیں کیا گیا۔ ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا فن اسماء و رجال کو، فن جرح و تعدیل کو اسٹڈی کیا تھا کہ مستشرقین حیران ہیں اس بات پہ کہ کسی کے قول و فعل کے حوالے سے جس طرح سے اتنے بڑے بڑے علوم متعارف کروائے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو جس نے نقل کیا، اس راوی کے حالات زندگی کے حوالے سے، اس کو چیک کرنے کے حوالے سے، اس کی سیرت کو چیک کرنے کے حوالے سے کہ کہیں کوئی سوء حافظہ کا مسئلہ تو نہیں تھا، یعنی ایک راوی سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے، ہر راوی کے حالات زندگی کی انفارمیشن اکٹھی کی گئی، اس کو فن اسماء و رجال کہتے ہیں۔ یعنی کہیں تاریخ میں ایسا ہمیں اور کہیں نہیں ملتا کہ کسی کے قول و فعل کے حوالے سے، یعنی وہ ہمارے تک اوتھینٹک وے میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل تقریر ہمارے تک اوتھینٹک وے میں پہنچے۔ یعنی اگر آج آپ کہو نا کہ صحیح حدیث کون سی ہے ہمیں پتہ ہے، جامعہ کون سی ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، موقوف حدیث کون سی ہے، مرسل کون سی ہے، مقطوع حدیث کون سی ہے، ان تمام احادیث کے بارے میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو بہت سارے جو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث صحیح ستہ ہمارے پاس کمپلیٹ موجود ہے، کتب ستہ ہے ہمارے پاس، تو جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے فرسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے تک محفوظ وے میں پہنچی، ہر چیز اوتھینٹک وے میں ہمارے تک پہنچی ہے، اور جس طرح سے ہسٹری میں اس کی اور کہیں ہمیں نظیر نہیں ملتی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، اس کی تدوین میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو محدثین ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے دلیا کھا کے گزارا کرتے تھے کہ کہیں انہیں روٹی چبانے میں ٹائم نہ ویسٹ ہو جائے، یعنی ہمارے محدثین نے بہت محنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، آپ کے قول و فعل کو ہمارے تک پہنچانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ کچھ جذباتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہوئی۔ میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن مجید کے ٹاپک میں بتائی تھی، ہر چیز جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، جامعہ کتاب ہے قرآن مجید، اصول اور کلیات موجود ہیں لیکن جزیات ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ بیسیکلی قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی قرآن، یعنی اگر آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کی ہی تفسیر، یعنی قرآن ایک نقشہ ہے اور اس نقشے کی تعمیر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی اس نقشے کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات مبارکہ۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ کا
مکی دور پڑھیں گے، پھر مدنی دور پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجرہ نسب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی شجرہ نسب کس کو کہتے ہیں؟ فیملی ٹری کو، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو اس میں، یعنی یہاں پہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، پھر دادا عبد المطلب ہے، پھر ہاشم ہے، پھر عبد مناف ہے، پھر اس کے بعد قصہ ابن کلاب ہے۔ بیسیکلی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے تمام عرب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تھا۔ قصہ ابن کلاب نے انہوں نے تمام عرب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اس لیے ان کی اولاد کو لوگوں نے قریش کہنا شروع کر دیا، ان کے قبیلے کو قریش کہا جانے لگا۔ کیونکہ بیسیکلی قریش کے جو اگر ہم معنی دیکھیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے کی۔ آگے سے قریش کی 10 شاخیں تھیں، جس میں سے پہلی آ جاتی بنو ہاشم، پھر بنو امیہ ہیں، یعنی قریش کی 10 شاخیں ہیں، جن میں سے ایک بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو نوفل ہے، بنو اسد ہے۔ بعض بچے سوال کرتے ہیں، بلکہ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ میم بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ قریش سے ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے ہے۔ تو ایکچولی ہے کیا کہ جو بنو ہاشم ہے وہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قریش جو کہ قصہ ابن کلاب کی اولاد کو کہا جاتا تھا، قریش ایک قبیلہ تھا، اور آگے سے اگر ہم دیکھیں تو قریش کی 10 شاخیں تھیں، برانچز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو نمبر 1 ہے وہ بنو ہاشم ہے، اس کے بعد بنو امیہ ہے، پھر بنو نوفل ہے، پھر بنو اسد ہے۔ اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا۔ اب ان کی اگر ہم بات کریں، جیسے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان میں سٹارٹنگ سے ہی خاندانی دشمنی تھی۔ اب کس حوالے سے؟ یہ ہم خلفائے راشدین کا جو ٹاپک پڑھیں گے اس میں اسٹڈی کریں گے کہ بنو امیہ سے جو تعلق تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور کیوں پائے جاتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ خلفائے راشدین کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ جو شجرہ نسب ہے اس کو پورا یاد کر لیں تو بہت بیٹر ہے، اگر نہیں تو آپ قصہ ابن کلاب تک لازمی یاد کیجیے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی عربوں کی تاریخ کی طرف۔ ہم عربوں کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو جو قوم ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے جی عرب بائدہ۔ عرب بائدہ کون لوگ تھے؟ بائدہ کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھتے جاؤ کیونکہ میں اس کے نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گی، لیکن جو اہم پوائنٹس ہیں جو لیکچر میں بتائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ۔ عرب بائدہ جو ہیں بیسیکلی اس کے معنی ہوتا ہے، بائدہ کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونے کی۔ ان میں کون کون سی قومیں آباد تھی؟ ایک تو قوم عاد تھی، ایک قوم سمود تھی، جن کا کہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قوم عاد جو ہے وہ بہت زیادہ بلند و بالا مہارات بنایا کرتی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم سمود کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ، اگر آپ کو ہے نا کہ پتھر کے پہاڑوں پر خوبصورت خوبصورت مکانات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے عبرت کا نشان بنایا۔ اچھا، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کو کس طرح سے ان کی نافرمانیوں پہ سزا ملتی رہی ہے، عبرت کا نشان بنایا گیا تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے ان کی ایک یہ بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پہ نوازش ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے۔ کیوں بخش دیتا ہے؟ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی، کس طرح سے۔ یعنی اگر آپ دیکھو نا تو ایک وہ واقعہ صفا کی پہاڑی والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جائیں اور جا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ جو سامنے صفا کی پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی، اور اس دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔
اور کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے جس کن فرمانا ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوسری، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے تو پھر کوئی نہیں بچے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھا ہوگا، بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا، یا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے قرآن مجید کی تو بہت اچھی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا، جس طرح سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوا اور ان کی جو آنکھوں کی کیپیسٹی تھی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکی، اور ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا، وہ لوگ مر گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے والی بات ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، وہ کیا تھا کہ انہوں نے ایمان بالشرط رکھا تھا کہ ہم ایمان تب لے کے آئیں گے جب ہماری یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ تو ایمان تو ہوتا ہی ہے، یعنی اگر آپ بغیر دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بات کریں، ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اس چیز پہ ہمارا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا یہ اسٹرانگ بلیو ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ ہر چیز میں شرط کو رکھ کے پھر ایمان لے کر آنا۔ تو اگر یہ شرط پوری ہو جاتی تو کہ سونے کا بنا دیں، اور اس کے بعد پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، قریش کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری ایک کنڈیشن بتائی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ یہ رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کی امت کے لیے واپسی کا راستہ کھلا چھوڑتا ہوں، یعنی توبہ کا راستہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رہنے تو دوسری ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ تو دوسری یاد رکھیے گا کہ چونکہ میں نے معراج کے واقعے کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے اور وہاں پہ آپ کو 3 تحفے ملے تھے، ایک آپ کو تحفہ ملا تھا نمازوں کا، ایک آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی تھی، مفسرین اسی طرح سے نقل کرتے ہیں، اور ایک جو ہے آپ کو یہ تحفہ ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا تھا کہ میں نے آپ کی امت سے تمام گناہ اٹھا لیے سوائے شرک کے۔ تو یہ بھی ایک امت محمدیہ کی کہہ لیں کہ ایک خصوصیت ہے کہ ہمارے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا، جب بھی ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو گروپ آتا ہے وہ ہے جی عرب عربہ کا۔ عرب عربہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ یمن کے رہنے والے باشندے تھے، جو کہ عرب بائدہ کے بعد اصل جو باشندے کہلائے عرب کے، ان کا جو اصل وطن تھا وہ یمن تھا۔ اور عیسوی میں اگر ہم بات کریں تو بنو قزاع اور بنو کہلان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا تھا کہ ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ ایز یو کین سی 2 قبیلوں کے نام یاد رکھیے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ملکہ بلقیس کا جو ہے وہ قصہ سنا ہوگا؟ بیسیکلی ملکہ بلقیس جو کہ شہر سبا کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی اسی قبیلے سے کنیکشن تھا ان کا، یعنی قزاع اور کہلان سے تھا ان کا تعلق۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے آبپاشی کے نظام کو بہت زیادہ ترقی دی تھی، اس سے باغ کھیت سیراب ہوتے گئے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس وہ دوسرا آتا ہے، یعنی تھرڈ جو آتا ہے ہمارے پاس، وہ ہے جی عرب مستعربہ۔ اس میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ادھار لیا ہوا، یعنی اگر عرب کے اصل باشندوں کی اگر ہم بات کریں، یہ عرب کے اصل باشندے نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، یہ جو کہ مکہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ اسی قبیلے کا دوسرا نام بنو عدنان ہے۔ کیوں ہے بنو عدنان اس کا نام؟ جو کہ اگر ہم بات کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عدنان کا اصل جو وطن ہے وہ مکہ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہودی بھی آباد تھے۔ یہودی بھی کس طرح سے کہ عرب میں یہودی بھی آباد تھے جو کہ زیادہ تر مدینہ اور خیبر میں رہائش پذیر تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع ان کے مشہور کلاس اس طرح سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے آگے سے بیٹے تھے جی حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا جو عبرانی نام تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو زبان وہاں پہ استعمال ہوتی تھی وہ تھی عبرانی زبان. عبرانی زبان بہت حد تک عربی زبان سے ملتی ہے، یعنی اگر آپ دیکھو تو ان کا جو نام تھا وہاں پہ اسرائیل ان کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اسرائیل جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اگر ہم میننگ دیکھیں تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور جیسے کہ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں نا عبداللہ، تو اس عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا تھا اس کو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، 12 بیٹے تھے ان کے، اور ان میں سے ایک کا جو کہ ہم بہت زیادہ ذکر پڑھتے رہے ہیں، بلکہ ہم نے جس کو ہم خوبصورت قصہ بھی قرآن مجید نے جس کو کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو. تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے پیغمبر آئے ہیں آگے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو لیٹس سیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری جو ایک چین بنی ہوئی ہے، یہ تقریباً یہاں پہ 4000 پیغمبر آتے ہیں تقریباً اسی چین میں سے. تو یعنی اس کو جو مفسرین کنگ پیریڈ کہتے ہیں، یعنی سارے کے ساری جو نبوت ہے وہ اسی جگہ پہ ہے، اسی لڑی میں ہے، ایک پوری کمپلیٹ چین ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے 12 بیٹے ہیں، اس کے بعد جو نبوت ملی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ہم نے بڑے بڑے پیغمبروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جو اتنا حصہ ہے نا، اس ساری قوم کو ہم کہیں گے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، جس کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں زیادہ ہے؟ اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہوا ہے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. بیٹا ایسا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے نا، جس کا قرآن مجید میں بہت بار ذکر آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت، اگر ہم اس کو دیکھیں نا، یا بنی اسرائیل کی بات کریں یا اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو وہ کیوں ان کا ذکر آیا ہے بار بار؟ ایکچولی ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے حالات میں بہت حد تک مشابہت ہے، ملتے جلتے حالات ہیں. یعنی جس طرح سے ان پہ جو نعمتیں نازل کی گئیں، بیٹھے بٹھائے من و سلوہ آ رہا ہے، من و سلوہ سے بھی وہ تنگ آ گئے ہیں کہ ہمیں نہیں بیٹھے بٹھائی یہ چیز صحیح ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ من و سلوہ میں جیسے کہتے ہیں نا، ایک تو ہے بٹیر اور ایک ہوتا ہے سلوہ، یعنی میٹھی رطوبت کو کہتے ہیں. کچھ مفسرین اس کو وائٹ کلر کا کہتے ہیں، کچھ مفسرین اس کو گرین کلر کا کہتے ہیں، واللہ عالم. کیونکہ تاریخ کی جب بھی ہم بات کریں گے نا کہ تاریخ انسان کا مکمل ایمان نہیں ہوتی. تاریخ جب ہم تفسیر کی بات کریں تو تفسیر لکھنے والے بہت سارے ہیں. ہمارے تک جو چیز اوتھینٹک ہے وہ قرآن مجید ہی ہے نا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب. اب ان چیزوں کی جو تفسیر ہے، انہی آیات کی جو تفسیر ہے، وہ بہت سارے مفسرین نے کی ہوئی. تو تاریخی جو واقعات ہیں وہ ہمارا مکمل ایمان نہیں ہو سکتے. ہمارا مکمل ایمان قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ من و سلوہ کے وہ بٹیریاں تھیں چھوٹی چھوٹی، اور جب ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے تو وہ وہیں پہ بیٹھ جاتی تھی کہ ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بٹیروں کو پکڑنے جاتے تھے، بٹیریوں کو، تو وہ جب ان کو پکڑ لیتے تھے تو ہاتھوں میں بھنے ہوئے ان کے ہاتھ جاتے تھے. یعنی اتنی ریلیکسیشن تھی. اس کے بعد وہاں پہ 12 چشموں کا پھوٹ جانا اسی ویران جگہ پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا بار بار تذکرہ اسی لیے آیا ہے قرآن مجید میں، یا بنی اسرائیل کا ذکر کریں تو اسی لیے آیا ہے کہ بیسیکلی ان کے اور نبی کی امت کے جو حالات ہیں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. اور ان کے حالات بتا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ لیں ایک نصیحت کی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا. وجہ یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد، یعنی ہر جو پیغمبر ہے وہ اسی لڑی میں آ رہا ہے، اسی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو وہ ہمیں نصیحت کی گئی. اچھا، اس کے بعد چونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک روب تھا ان لوگوں کا، ان کے جو کہ ہماری طرف ہی ہمیشہ جو ہیں وہ پیغمبر آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو یہودی علماء تھے ان کا بہت روب تھا لوگوں پہ، یعنی لوگ بھی ان سے رہنمائی حاصل کرنے جاتے تھے.
انہی میں سے جو بڑے 3 قبیلوں کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، بنو نذیر ہیں، ٹھیک ہے، بنو قریظہ ہیں، بنو قینقہ ہیں، یہ تینوں جو بڑے بڑے 3 قبیلے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو چکی ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ان جو قبیلوں میں سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو آخری نبی ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہوں گے۔ تو چونکہ کچھ نشانیاں اس طرح سے ان کو ملی کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ اس یثرب والی سائڈ پہ، یعنی عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ مختصراً بتاتی ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بیسیکلی انہوں نے آ کے یہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی، وہاں سے شفٹ ہوئے فلسطین سے اور یہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، تو پھر یہ جو یہودی تھے، یہودی علماء، یہودی جتنے بھی، کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے آخری پیغمبر، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے، ان کی تعلیمات کو، حالانکہ ان کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم ان کو جھٹلائیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ جب نیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی، تو بہت سارے جو یہودی لوگ تھے یا وہاں کے رہنے والے جو عرب کے لوگ تھے، وہ جایا کرتے تھے یہودی علماء کے پاس کہ ہمیں آپ کچھ گائیڈ کریں، ہمیں آپ کچھ رہنمائی دیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ انہیں مس گائیڈ کیا کرتے تھے، کون؟ یہودی علماء۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کنگ پیریڈ ہے، سارے کے سارے جو پیغمبر ہیں وہ اسی لڑی میں سے آ رہے ہیں، تو یہ کنگ پیریڈ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے۔ ایک تو اگر ہم اوس اور خزرج کی بات کریں تو ہوتا کچھ اس طرح سے تھا، یعنی یہ جو 2 قبیلے تھے یہ کہلائیں گے اسرائیلی قبیلے۔ ان کا میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی کس طرح سے یہودی قبیلہ کون سا کہلایا، اسرائیلی قبیلہ کیوں کہلایا، یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی۔ اچھا، ابھی فی الحال آپ اس کو اتنا یاد رکھو کہ یہ مدینہ میں قبیلے رہتے تھے اور ان دونوں کے آپس میں بہت زیادہ دشمنی رہتی تھی۔ ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو یہودی قبیلے ہیں، بنو نذیر ہو گیا، بنو قینقہ، بنو قریظہ، جو کہ خیبر کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمہ زن ہوئے ہوئے تھے، یہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ کوشش کرتے تھے ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوانے کی۔ اب ان میں سے کیا ہوتا تھا کہ انہی کے بارے میں اگر آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی ہے تو وہاں پہ یہ موجود ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصوں پہ ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے کچھ حصوں پہ تم جھٹلا دیتے ہو۔ تو کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو اوس اور خزرج جو 2 قبیلے ہیں جن کا ہم بچپن میں ذکر پڑھتے آئے ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ ایک طرف تو کیا کرتے تھے ان کو، یعنی علیحدہ، یعنی ایک جو ہے وہ بنو نذیر جو ہے وہ ایک کے ساتھ ہو گیا اور بنو قریظہ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، دوسرے قبیلے کے ساتھ، دونوں مل کے ان کو پہلے لڑواتے ہوتے تھے، اور لڑائی کے دوران جب ان کے یہودیوں کے کچھ قیدی ان کے پاس چلے جاتے تھے یا ان کے پاس چلے جاتے تھے، پھر فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے کہ بھی ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ تو یہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ فدیہ دے کے چھڑا لینا ہے، لیکن اس بات یہ جھٹلا دیتے تھے کہ زمین پہ فساد نہیں پھیلانا۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا، میں نے آپ کو بار بار اس چیز پہ آپ کو یاد دلا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اسی طرح سے اسکیچ بناؤ اس کا مائنڈ میں، اوس اور خزرج اور بنو قریظہ، بنو قینقہ، یہ بیسیکلی کیا ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے اس کا اندازہ ہو جائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی ابراہیم علیہ السلام کی حجاز میں آمد۔ اچھا، آج کا جو سعودی عرب ہے نا، عرب، تو یہ عرب کے 60% رقبہ پر مشتمل ہے، جس میں سے حجاز ہے، نجد، تہامہ آتا ہے، مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، طائف ہے، جدہ ہے، یہ اس کے اہم علاقے، یہ صوبے ہیں۔ اچھا، حجاز کیا ہے کہ یہ سعودی عرب کا سب سے اہم اور بڑا صوبہ ہے، اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے، یہ وہی خطہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں نا حجاز کے حوالے سے، تو اس کا ذکر تورات میں فرعون کے نام سے ہوا ہے، فرعون کے نام سے ہوا ہے اس کا ذکر۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا، فلسطین سے مصر، پھر اس کے بعد پھر فلسطین جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے بعد آپ حجاز آئے۔ تو مکہ اور مدینہ بیسیکلی حجاز کے 2 اہم علاقے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی عرب کا ایک اہم صوبہ کیا ہو گیا؟ حجاز. حجاز کے آگے سے جو ہے اہم شہر جو ہے نا وہ مکہ معظمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے. آگے یہ وہی شجرہ نسب ہے. اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عرب کے جو حالات تھے، یعنی مذہب اسلام کے مذہب سے پہلے کس طرح سے تھے. یہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن چلیں اب اس کو اس طرح سے تھوڑا سا آپ اس کو ایک اسکیچ بنائیں اپنے مائنڈ میں کہ یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھو تو بدھ پرستی کا رواج تھا. یہ دیکھیں بت پرستی کس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ عربوں میں نا بت پرستی ایک کا آغاز ایک عمر بن خزائی نامی شخص سے ہوا تھا. اس نے کیا کیا کہ شام گیا ہوا تھا، شام سے وہاں سے ایک بوتل لا کے اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا. تو عربوں نے نا کیا کیا ہوا تھا کہ جب ان میں بت پرستی کا رواج ہوا تو انہوں نے ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا کریں. اگر ہم کسی سفر میں بھی جا رہے ہیں تو بتوں کو ساتھ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تب 360 بتوں کو توڑا تھا جو کہ کہاں موجود تھے؟ خانہ کعبہ میں موجود تھے. اب ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. یعنی ایک کا نام تھا حبل کے بارے میں بات کی جائے تو یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب تھا. منات کے بارے میں کی بات کی جائے تو یہ اہل طائف وہی جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف، وہاں پہ لوگوں کو دعوت دینے، تو انہوں نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح سے پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں وہ لہو سے بھر گئے تھے. یہ ہم نے جو طائف کا ذکر پڑا ہوا ہے. تو یہ منات جو ہے یہ بیسیکلی اہل طائف کا بت تھا اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. لات جو ہے یہ قبیلہ غطفان اور قبیلہ کنانہ کا بت تھا جو کہ اس کی پوجا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر ہم اور مذہبی حالات دیکھیں تو اس میں مجوسی آ جاتے ہیں. مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ یعنی ایرانی سلطنت کے ساتھ یعنی ایرانی سلطنت کی ہمسائیگی میں بعد تھے، عرب کے لوگ تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے. اس کے بعد عیسائیت بہت مختصر تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، زیادہ تر شام کی سرحد میں بعد تھے عیسائی. اس کے بعد صابی ایک اور مذہب تھا. صابی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے. بیسیکلی یہ جو صابی لوگ تھے نا یہ کہاں سے نکلے تھے؟ یہ یہودی اور نصاریوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. جیسے کہ اگر ہم آج کی بات کریں نا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے تو کوئی اس کے بعد اس کا نیکسٹ کوئی سٹیپ نہیں ہے نا. دائرہ اسلام تو شریعت کی تکمیل ہے. اس کے بعد اگر انسان یہاں سے باہر نکلتا ہے تو وہ مرتدین کہلاتا ہے. تو یہ یہود یعنی جو کہ یہودی ہیں، نصارہ جو کہ عیسائی ہیں، ان میں سے نکلے ہوئے تھے صابی. اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اسی سال جو اگر ہم ابرہا کا حملہ کے حوالے سے بات کریں تو ابرہا کون تھا؟ بیسیکلی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور وہ کس طرح سے ہے کہ یہ ابرہا کون تھا؟ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس نے 525 عیسوی میں یعنی عیسوی کیلنڈر کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں جس میں 525 عیسوی میں یمن کو فتح کیا. یہ عیسائیت کا بڑا پرجوش حامی تھا. اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک جو ہے نا وہ بنایا تھا، اس نے گرجا تعمیر کروایا تھا. اور 570 میں اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس کا مقصد کیا تھا کہ میں جو ہے اپنی اس گرجے کو مین عبادت گاہ بنا دوں، لوگ یہاں پہ آئیں اس کی عبادت کریں. تو ابرہا کی فوج میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا جس کو ابن ہشام یعنی کہ جو مفسر ہیں انہوں نے اس کا نام محمود لکھا ہوا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے ہاتھی ایک نئی چیز تھی. انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا کیونکہ عربی جو جانور ہے وہ گھوڑا ہے نا. تو اس حوالے سے انہوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال بھی قرار دیا. تو یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا ہے. اس صورت میں کیا ہوا کہ جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں کہ ابابیل جو تھے وہ اوپر سے کنکریاں پھینکتے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ میں کتنا پتھر ہو سکتا ہے؟ بہت چھوٹا ہے نا، مائنر سا. تو لیکن جب یہ پتھر نیچے پھینکتے تھے تو جس کے اوپر گرتا تھا وہ شخص یا وہ جو بھی تھا وہ ختم ہو جاتا، تہس نہس ہو کے رہ جاتا، آگ کے بڑے بڑے گولے بن جاتے تھے. تو اسی دور میں مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ چیچک کی وبا بھی پھیل گئی تھی. آگے دیکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ تھی جی بعض مفسرین جو ہیں وہ 20 اپریل لکھتے ہیں اور بعض 22 اپریل لکھتے ہیں اور بعض لکھتے ہیں 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کچھ مفسرین 9 ربیع الاول لکھتے ہیں اور کچھ 12 ربیع الاول نقل کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو اوتھینٹک ہے وہ 12 ربیع الاول کی طرف ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں
وہ ان کا نام عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کا نام ابو طالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایمن کی بات کریں تو یہ بڑا ہسٹری میں جو ہے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کس طرح سے کہ یہ ایمن کی اگر ہم بات کریں تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ سے واپس، حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپس مکہ تک آ گئے تھے نا، تو ایمن نے بہت زیادہ ان کی خدمت کی۔ ایمن کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی خادمہ تھی۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شفقت سے پالا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو آپ نے کیا کیا کہ کیونکہ ایمن جو تھیں ان کا پہلے نکاح ہوا تھا حارث بن خزرج کے ساتھ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے ساتھ کر دیا۔ انہی کے آگے سے اولاد میں سے ہیں اسامہ بن زید، ٹھیک ہے۔ تو اچھا آگے آ جاتے ہیں جی صوبیہ کی بات کریں تو یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں تو حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے بات آتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جو کہ قبیلہ بنو سعد کی عورت تھی، اور ان کے سپرد جب کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئیں تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو ان کی آپ کی برکت کی وجہ سے ان کے آس پاس چونکہ ہر جگہ اجاڑ ہو چکی تھی، لیکن آپ کے جاتے ہی ہر چیز بہت زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ ان کے گھر ایک بکری تھی جو کہ کہہ لیں کہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، وہ بھی اتنی صحت مند ہو گئی کہ اس نے بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ یعنی تھوڑے ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ جگہ بالکل خوبصورت ہوگی، ہری بھری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے حضرت شیمہ کا ذکر سنا ہو ہسٹری میں، تو حضرت شیمہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں۔ اگر آپ نے جنگ حنین کے بارے میں پڑھا ہو تو جنگ حنین میں کیا ہوا تھا، جب بہت سارے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں حضرت شیمہ بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ہو گئی ہوگی، بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر اس کے حوالے سے اگر کوئی اور چیز، کوئی اور کنفیوژن آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو پلیز آسک کوشچنس۔ ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔